بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت عظیم ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو کر لینے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو۔ ہر مراد، ہر خواہش بدلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پکڑ لو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں حتیٰ کہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ خاص سکون حاصل کرنے کا افضل ترین ذکر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے، اتنا ہی یہ پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ایک لائن کے کلمات کے جسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں، وہ دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑھ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہیں، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمات سے نواز۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان میں پلڑے میں ایک طرف 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، دوسری طرف یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات کا پلڑا بھاری دیکھو گے۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں اور دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کیوں فائدہ نہیں ثابت ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بھی لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے باوضو حالت میں کریں گے۔ آپ عشاء کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو رات سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے۔
یعنی 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں پڑھیں۔ آپ تسبیح کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ کمی بیشی نہ ہو تو 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں، اسے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی مانگو گے وہ مل جائے گی۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہیں، آپ کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، قرضے سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جائے حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور کچھ